بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللہم آمین۔ میرے بھائیو، آج جو ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ضرور پڑھ لیا کیجیے کہ حدیثوں سے انشاءاللہ اپنا علم بڑھائیں گے اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے، اور امت محمدیہ میں صرف کوئی مسلمان عمل کرنے کی نیت کرے یہ اس کی توہین ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ امت مسلمہ کی شان یہ ہے کہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو اس کی دعوت دے، جو چیز بھی سیکھے خود بھی سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جیسے آپ حضرات نے ماشاءاللہ تجوید سیکھی، ہمارے اعظم بھائی نے تجوید سیکھی اور اب سکھانے کا ایک جال پوری دنیا میں پھیلا دیا، تو اس طرح ہم بھی کوئی بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیں۔ حبیب بھائی کو دیکھیے کہ ان کی نظر سے کوئی حدیث کوئی اچھی چیز گزرتی ہے، فوراً دیکھیے تو وہ جو ہے ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے، تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ آج جو ہے حدیث ہے وہ چیپٹر نمبر 4 ہے بخاری شریف کی، میرے سامنے بخاری شریف کھلی ہے، پہلی جلد چیپٹر نمبر 4 ہے، تو آج اس حدیث کو سنتے ہیں۔ آج وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کے بارے میں ہے کہ کیسے قرآن پڑھتے تھے اور کیسے یاد کرتے تھے اور کیا ہوا۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، میں عربی کے الفاظ پڑھتا ہوں برکت کے لیے کہ یہ مقدس الفاظ ہیں، جو ان میں سے بہت سارے الفاظ وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں یا پھر صحابہ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے، اس کے اندر بھی ایک چھپا ہوا نور ہے، تو وہ نور ہماری زندگیوں میں آئے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا موسیٰ بن ابی عائشہ قال حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس فی قولی تعالی۔ ہمیشہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بھائیوں کے سامنے، ہماری بہنوں کے سامنے سب سے پہلے حدیثوں کی سند سمجھ میں آئے۔ سند کس نے کس سے سنا، کتنی پیاری بات ہے، جو صرف اس امت کا امتیاز ہے کہ انہوں نے ایک ایک بات جو سنائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ اتنی اتھینٹک ہے کہ کیسے پہنچی اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور آپ اس وقت جو حدیث سننے جا رہے ہیں اس کے اندر ایک بات اور بہت ہی پیاری ہے، وہ میں صرف سناؤں گا، ترجمہ کروں گا، اور ایسا کیوں ہوا تو وہ سوال کر کے چھوڑ دوں گا، اور انشاءاللہ پھر آپ کی ذہانت اور آپ کا تقوی وہ خود بخود بتائے گا کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ ان سے موسیٰ بن اسماعیل نے کہا، اور وہ کہتے ہیں ان سے ابو عوانہ نے کہا، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ موسیٰ ابن ابی سے سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ابی عائشہ سے سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سعید ابن جبیر سے سنا، اور وہ کہتے ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سنا۔ اس کے بعد سند یہاں پر ختم ہے، جو نیریشن ہے وہ یہاں پر ختم ہے۔ اور یہ جو آپ آگے حدیث کا الفاظ سننے جائیں گے تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کیفیت کو بتانے کے لیے، اور وحی کی کیفیت پر قرآن نے جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی ہے جو سورہ قیامہ میں ہے، تو اس کو انہوں نے بتایا ہے، تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ حدیث حالانکہ صرف ان الفاظ کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ صحابہ نے جو کچھ بتایا ہے وہ حدیث نہیں ہے، صحابہ نے کچھ کہا وہ حدیث نہیں ہے، تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس کی نے جو فرمایا اس کو امام بخاری جیسی شخصیت نے، جو حدیث کو کوٹ کرنے میں، لکھنے میں، ماننے میں سب سے زیادہ شدید رہے، انہوں نے کیوں ذکر کیا؟ انہوں نے اس لیے ذکر کیا کہ اگرچہ جو آگے ایکسپلینیشن آ رہا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، مگر وہ جو انہوں نے کیا ہے اصل میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو بتا رہا ہے، تو الفاظ حضرت عبداللہ بن عباس کے، مگر جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے اس کا ذکر کرنا بالکل صحیح ہوا۔
تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، یہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے اپنی زبان کو حرکت مت دیا کرو تاکہ تم اس کو جلدی جلدی قرآن کے پڑھنے کے لیے استعمال کرو۔ یہ بات ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں کہا کہ تم اپنی زبان کو جلدی جلدی مت دہراؤ تاکہ تم جلدی سے قرآن کو پکڑ لو؟ کیوں؟ تو انہوں نے اس کی تشریح کی اس آیت کی، یعنی آگے آنے والی بات حضرت عبداللہ بن عباس کی اس آیت کی تشریح میں جو ابھی آپ نے سنی سورہ قیامت پارٹ نمبر 29 کی، کہ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت میں مت دو، تو اس کا جواب وہ دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس قال، انہوں نے کہا، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ پر بڑی سخت کیفیت طاری ہو جاتی تھی، بڑی سخت کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اور آپ جو اس شدت پر ہوتی تو اس شدت میں آپ اپنے ہونٹوں کو جلدی 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 دہرانے لگتے، حرکت دینے لگتے۔ فقال ابن عباس، اتنا بتانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُحَرِّكُهُمَا۔ یہ بڑے قیمتی الفاظ ہیں میرے بھائیو، ایسے قیمتی الفاظ کہ انسانوں کی تاریخ پڑھ جاؤ اور نبیوں کے اور جن جن لوگوں کو دنیا میں کسی اعتبار سے بڑا مانا گیا، اگر آپ اس میں اس طرح کا ایک جملہ بتا دو تو میں مان جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے، اور اس پر ہمارے بڑے بڑے علماء نے بڑے بڑے مضمون لکھے ہیں اور دنیا نے اس کو مانا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے وقت آپ کے اوپر بڑی خطرناک آپ کی حالت ہو جاتی تھی اور اس حالت میں آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، تو حضرت عبداللہ نے فرمایا فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ، میں تم کو تمہارے لیے میں بھی اپنے ہونٹوں کو ایسے ہی حرکت دے کر بتاؤں گا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ اس کے بعد آپ کو خود سمجھ جانا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے جب یہ حدیث سنائی تو پھر انہوں نے ویسا کر کے بتایا کہ اللہ کے نبی اپنے ہونٹوں کو کیسے حرکت دیتے تھے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ حضرات سے اخیر میں یہ سوال کروں گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو حرکت دینے والی کیفیت کو کیوں بیان کیا؟ یہ بڑا نقطہ ہے، اور اس طرح کی اور بھی مختلف حدیثیں ہیں۔ تو وقال سعید، اب یہ حدیث جو حضرت عبداللہ بن عباس نے سب سے پہلے حضرت سعید بن جبیر کو سنایا تھا، تو انہوں نے بھی اتنا سنانے کے بعد یہ بھی رک گئے آگے کی بات مکمل کرنے سے پہلے، اور پھر یہ کہا انا احرکہما کما رأیت ابن عباس یحرکہما، میں بھی تم کو اپنے ہونٹ حرکت دے کر بتاؤں گا جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی تھی۔ دیکھیے کیا بات ہے، فحرک شفتیہ، تو پھر انہوں نے بھی اپنے ہونٹوں کو حرکت دی۔ تو ان دونوں صاحبین نے، حضرت سعید بن جبیر نے جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کو دیکھا ویسے کر کے بتایا، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تھا ویسے بتایا۔ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اب جو حضرت عبداللہ بن عباس نے باقی باتیں کہی ہیں وہ آ رہا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دو تاکہ تم قرآن میں جلدی کرو۔ ان علینا جمعہ و قرآن، ہمارا ہے ذمہ، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم قرآن کو جمع کریں، وہ قرآن اور اس کا پڑھنا اور پڑھانا بھی جمع کر کے بتا دیں۔
حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جمعہ لک فی صدرک، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اس کو جمع کرنا ہمارا کام ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں، دماغ میں، عقل میں جمع کرنا، وَتَقْرَأُهُ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یاد ہو گیا ہے اس کو پڑھ کر سنائے۔ جیسے اگر کسی مسلمان سے کہا جائے کہ کیا تم کو سورہ فاتحہ یاد ہے، وہ بولتا ہے ہاں، پھر کہیں گے پڑھ کر سناؤ، تو بغیر دیکھے جو شخص پڑھ رہا ہے وہ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ جو اس کے دماغ کی چپ میں، اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کرا دیا ہے، وہ وہیں سے جو ہے تو سنا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اس قرآن کو پڑھ دیں، اللہ نے قرآن کے پڑھنے کی نسبت اپنی طرف کی، حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کس نے پڑھ کر سنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ؟ جی نہیں، جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس سے کلام کو لاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے پڑھ کر سنانے کو اپنی طرف منسوب کیا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم تمہارے لیے قرآن کو پڑھ دیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اب تم بھی پڑھو۔ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ، یعنی جب ہم پڑھیں گے فَاسْتَمِعْ لَهُ، تو تم سب سے پہلے سنو، وَأَنصِتْ، اور خاموش ہے کہ غور سے سنو، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر ہماری ایک ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی تشریح، اس کا ایکسپلینیشن بیان کریں۔ ثم ان علینا ان تقرأہ، اس کی تشریح انہوں نے کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ عنہ، کہ پھر ہم آپ کو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم آپ سے پڑھوا دیں۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبریل استمع، تو ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور قرآن کا جو بھی حصہ اللہ نے بھیجا ہے اس کو سناتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ جبریل علیہ السلام کے ساتھ نہیں پڑھتے، استماع، پہلے چپ چاپ سنتے۔ فَإِذَا انطَلَقَ جبریل، جب جبریل چلے جاتے سنانے کے بعد، قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأہ، تو پھر جبریل علیہ السلام، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی طرح پڑھتے جیسے کہ جبریل علیہ السلام نے پڑھا ہے۔ یہ بات ہوئی۔ اس میں دیکھیے کہ جو صحابہ فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت سعید بن جبیر، اور اس کے بعد جتنے لوگوں نے ہم تک یہ حدیث مقدس پہنچائی، وہ کہہ رہے ہیں فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ، اپنے ہونٹوں کو ہلایا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے لا تحرک بِهِ لسانک، تم اپنی زبان کو مت حرکت دو۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، اب ہونٹوں میں زبان تو نہیں آتی، اور قرآن کہہ رہا ہے تم اپنی زبان کو حرکت مت دو۔ اب یہ کیا مطلب ہے؟ تو اس کی تشریح کی گئی ہے ہمارے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بخاری کے سب سے مشہور ایکسپلینیٹر ہیں، تو انہوں نے اس کا ذکر کیا اور دو تین لوگوں کے اقوال ذکر کر کے، جس میں اتنی جان نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اصل بات کیا ہے کہ جب آپ ہونٹوں کو حرکت دیں گے تو زبان بھی حرکت میں آئے گی۔ پھر کسی نے کہا کہ نہیں، ضروری نہیں ہے، جب آپ ہونٹوں کو حرکت دیں گے تو ہو سکتا ہے جب آپ بغیر آواز کے بولیں، دیکھیے میں کر رہا ہوں، جب آپ آواز سے نہیں پڑھیں گے، آپ بھی ٹرائی کیجئے، آپ قل اللہ احد کو صرف بغیر آواز کے آپ خالی ہونٹوں کو حرکت دیکھیے، تو ایسا ہوگا جیسے کہ آپ زبان کو نہیں ہلا رہے ہیں۔ تو پھر اس پر یہ کہ بھئی پھر صحابہ نے زبان کی جگہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں جو قرآن کے میننگ مطلب کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ زبان کو حرکت دی، ہونٹوں کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ اگر آپ زبان کو حرکت دیں
تو زبان نظر نہیں آتی کسی کو، مگر ہونٹ جب حرکت میں آتے ہیں تو ہونٹ نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر بھی عجیب عجیب باتیں ہیں لکھی ہوئی شرح میں۔ بہرحال اصل بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کو حرکت دیتے تھے ہونٹوں کو ہلائے بغیر، اور کبھی ہونٹیں بھی ہلاتے تھے۔ تو دونوں باتیں ممکن ہیں کہ آپ نے ہونٹ بھی ہلایا ہو، جب عبداللہ ابن عباس نے دیکھا تو وہ ہونٹ ہلا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کو بھی اندر سے حرکت دے رہے تھے۔ تو اس طرح یہ بات ہوئی۔ اب دیکھیے اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلی بات، جب آپ قرآن سنیں تو کیا کریں؟ قرآن کو سنیں، ساتھ ساتھ نہ پڑھیں، کیونکہ ساتھ ساتھ پڑھنے میں توجہ بٹ جائے گی، اور قرآن اس لیے نہیں پڑھا جا رہا کہ سننے والا نہ سنے اور خود ہی پڑھتا رہے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہے۔ آپ کسی سے بات کریں اور وہ کسی اور سے بات کر رہا ہو یا کوئی اور کام کر رہا ہو، آپ کو برا لگے گا، آپ کہیں گے بھائی پہلے میری بات تو سنو۔ تو ایسے ہی ہے۔ دوسری بات کیا ہے، جب ہم سے کوئی شخص بات کرتا ہے، اگر ہم اس کی بات سنتے ہیں تو وہ سننے سے وہ بات خود بخود ایز اٹ از یاد ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے سنا ہی نہیں توجہ سے تو ہو سکتا ہے ہم اس کی بات کو سمجھ جائیں، لیکن جب ہم بیان کریں گے نا تو ٹھیٹ وہ الفاظ نہیں بولیں گے جو کہنے والے نے ہم سے کہا تھا۔ اور امانت داری کیا ہے کہ آپ کسی کی بات اگر بتائیں تو انہی الفاظ میں بتائیں جو کہ اس نے کہا ہے، اور قرآن تو پورا کا پورا اسی پر ہے۔ آپ فرض کر لیجئے نعوذ باللہ کوئی شخص نبی کا دشمن، اسلام کا دشمن، وہ یہ بولے، اور کہا ہے لوگوں نے عجیب عجیب ہمارے دین پر حملے کیے ہیں، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ جبریل آئے ہوں گے اور انہوں نے سنایا ہوگا، مگر اتنا پورا قرآن 6633 آیتیں ہیں، کس کو یاد رہتی ہیں؟ اور ایک دفعہ آیت سنا کے چلے گئے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے قرآن کو سنایا ہو، لیکن جب نبی نے سنایا تو یہ ایک انسان تھے جیسا کہ مسلمان بولتے ہیں، تو نبی نے جب سنایا اپنے الفاظ میں سنایا۔ اب کتنی میٹھی چھری ہے کہ ٹھیک ہے قرآن اللہ نے نازل کیا، جبریل آئے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، درود شریف پڑھ لیا کیجیے، مگر اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ نبی نے انہی الفاظ کو سنایا۔ اتنے بڑے قرآن میں کہیں نہ کہیں تو بھولے ہوں گے، کہیں نہ کہیں انہوں نے سنا جبریل سے اور اپنی عربی میں بتایا۔ تو وہ یہ بولتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک یہ صرف اللہ کا کلام ہے، یہ لاجیکل نہیں سمجھ میں آتا۔ اب حضرت انسان، دنیا بھر کے بڑے سے بڑے فلاسفر اگر اپنی عقل کو ہی اتھارٹی قرار دیں تو ہمارے پاس علاج نہیں ہے لیکن بہت ساری باتیں عقل سے اتنی آگے کی ہیں کہ انسان بڑے سے بڑا اسکالر ہو، وہ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہو، اور وہ کچھ بھی ہو، اسے نہیں پکڑ سکتا۔ ہمارے پاس قرآن کی یہ آیتیں دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اللہ کو غیب کا علم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن ایسی بات بھی کہیں گے۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اس بات کا کہ قرآن ایز اٹ از ہے، اس کے ورڈز وہی ہیں جو جبریل نے حضور کو سنایا؟ اور بعض ہمارے اسکالر جو ہیں نا وہ تو اور عجیب و غریب ہیں، مغربی دنیا کے، انہوں نے کہا جبریل بھی تو بھول سکتے ہیں۔ اب دیجیے اس کا جواب دیجیے، جبریل بھی تو بھول سکتے ہیں۔ پہلی بات ہے بھائی، جبریل علیہ السلام انسان نہیں ہے۔ انسانوں کی طاقت اللہ نے الگ بنائی، اور جانوروں کی طاقت اللہ نے الگ بنائی، اور آپ کے
پودوں اور پلانٹس کی طاقت اللہ نے الگ بنائی، اور جن چیزوں میں جان نہیں ہے ان کی طاقت الگ بنائی، جنوں کی طاقت الگ بنائی، فرشتوں کی طاقت بھی الگ بنائی۔ تو انسان تو ہمیشہ اس بات کا عادی ہے نا، پہلے وہ کسی چیز پر ایکسپیرینس کرتا ہے اور اس کے ایکسپیریمنٹس کے بعد میں بولتا ہے ہم نے 10 ستاروں پر یہ تجربہ کیا تو یہ نتیجہ آیا، 100 پر یہ دوا کیا تو اس کا نتیجہ یہ آیا، چوہوں پر کیا تو یہ نتیجہ آیا۔ تو پہلے کوئی انسان کسی فرشتے پر ایکسپیرینس کر کے بتا دے، اب کسی انسان کے ہاتھ کوئی فرشتہ لگے گا؟ اور جبریل علیہ السلام، ان کا سائز، ان کے اللہ نے 2 پر دیے ہیں، ایک کو پھیلاتے ہیں تو پورا مشرق چھپ جاتا ہے، اور دوسرے کو پھیلاتے ہیں تو پورا مغرب چھپ جاتا ہے۔ جس کے پروں کے نیچے پوری دنیا آ جاتی ہو اس کے اوپر کون ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہے؟ تو آپ سمجھیے، جو لوگ جھوٹ بولنا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس ٹائپ کا جھوٹ بول رہے ہیں، بس ان کو بولنا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے سنایا اتھینٹک ایز اٹ از، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جیسے آپ کمپنی میں مینیجر سپروائزر کو بلاتا ہے اور اس کو کوئی انسٹرکشن دیتا ہے، اس کے بعد بولتا جاؤ سب کو بتا دو، ابھی تمہاری ذمہ داری ہے، سب کو معلوم ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا، اللہ نے فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس قرآن کو تمہارے سینے میں جمع بھی کر دیں پورا کا پورا، وَقُرْآنَ، اور اس کو پڑھوا بھی دیں، یہ ہمارا کام ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام آتے استمع، آپ سنتے، اور فَإِذَا انطَلَقَ جبریل، جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے اس کے بعد آپ ایسا ہی پڑھتے جیسے کہ جبریل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ آگے یہ چیپٹر نمبر 4 ہے، اس کے بعد 5 میں کچھ دوسری حدیث کہی گئی ہے، اور پھر بخاری شریف ہے چیپٹر نمبر 6 میں حضرت ابو سفیان کا وہ واقعہ ہے جو روم کے بادشاہ کے سامنے پیش آیا تھا، اور اس میں بہت سارے سوال جواب ہیں جو بادشاہ نے مسلمانوں کے بارے میں حضرت ابو سفیان سے کیا تھا۔ میرے بھائیوں، ہمارے صحابہ خود ایسے سچ بولنے والے تھے کہ اگر ان کے سامنے کوئی کام نہیں ہوا ہے نا، انہوں نے صاف کہہ دیا نہیں ہوا ہے، انہوں نے رعایت نہیں کی کہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ صرف سچ بولتے تھے۔ تو کسی حدیث میں کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کبھی کبھی ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے پھر بھول بھی رہے تھے، پھر کہا شاید جبریل نے ایسے پڑھا ہوگا، اچھا نہیں شاید ویسا ہوگا، اچھا میں تھوڑے دن میں تمہیں ذرا سا پہلے سوچ کے بتاؤں۔ کسی ایک سنگل حدیث میں ایسی بات نہیں آئی ہے۔ کیوں نہیں آئی ہے؟ ہوئی ہی نہیں ہے کہ نبی کسی آیت کو بھول گئے اور بعد میں انہوں نے پھر یاد کر، ارے نہیں وہ میں نے کہا تھا نا وہ آیت ہے وہ ویسی نہیں ہے، ایسی ہے۔ ایک حدیث میں نہیں آیا ایسا، ایک صحابی نے نہیں کہا۔ اچھا صحابی چھوڑ دیجئے، مکے کے اس وقت کے دشمنوں میں سے بھی کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ مدینے میں آئیے، مدینہ منورہ میں یہودی تھے، منافقین تھے، بعض دفعے منافقوں کے سامنے بھی قرآن نازل ہوا ہے اور انہوں نے بھی قرآن سنا ہے، مگر کسی یہودی نے کسی منافق نے یہ بات نہیں بولی ہے کہ تمہارے محمد تو اس دن نا قرآن سنا رہے بھول گئے تھے، بعد میں انہوں نے کہا قرآن ایسا نہیں ہے ویسا ہے۔ تو جو بات جس زمانے میں کہی گئی اور جن لوگوں نے سنی ان میں سے نہ دوست نے نہ دشمن نے، دشمن نہیں دشمنوں نے، مکے کے دشمن، مدینے کے دشمن، منافق دشمن، یہودی دشمن، عیسائی دشمن، اتنے دشمنوں میں سے کسی نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے تھے اچانک بھول گئے۔
وہ بولے ارے نہیں یہ لفظ ہے, پتہ نہیں وہ لفظ ہے, ایک حدیث میں نہیں آیا. اتنی اتھینٹک کتاب مقدس ایز اٹ از جو قرآن میں, الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں فخر کرنے کی توفیق دے. تنہائی میں مسلمانوں کے درمیان اور دوستوں کے درمیان اور سامنے اگر کوئی غیر مسلم ہو تو ان کے سامنے ہم فخر سے بولیں ہم مسلمانوں کو فخر ہے, ہمارا قرآن سچا قرآن ہے, اس کا ایک حرف نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کیا ہے نہ زیادہ کیا ہے. یہ بالکل ایک فیکٹ ہے, ایسا فیکٹ جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. لیکن اگر کوئی جھٹلائے گا تو اس بات کا ثبوت دے گا اس کے پاس عقل نہیں ہے, اس کے پاس عقل نہیں ہے. جیسے کہ ایک استاد چھوٹے بچوں کو کچھ کہہ رہا تھا, وہ کمیونسٹ تھا, وہ اپنے چھوٹے عمر کے 7-8 سال کے بچوں کی عمروں کو یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو بولتے ہیں نا اس دنیا میں کوئی خدا ہے, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی گاڈ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو بچوں, جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے, اور جو چیز نظر نہیں آتی ہے شریف بھائی تو وہ چیز نہیں ہے. اس نے کہا دیکھو یہ بلیک بورڈ نظر آ رہا ہے, جی ہاں لہذا بلیک بورڈ ہے. یہ چیئر نظر آتی ہے, جی ہاں لہذا چیئر ہے. تم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو, جی ہاں لہذا تم لوگ ہو. تم لوگ مجھے دیکھ رہے ہو, جی ہاں لہذا میں ہوں. کیا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو؟ نہیں, پھر اللہ نہیں ہے. ایک بچہ کھڑا ہوا, اس نے کہا ہمارے ٹیچر صحیح بولتے ہیں. اس نے بھی وہی ساری مثالیں دی, بلیک بورڈ نظر آ رہا ہے لہذا وہ ہے, اور چیئر نظر آ رہی ہے لہذا وہ ہے. ہم لوگ نظر آ رہے ہیں لہذا ہم لوگ ہیں. ٹیچر نظر آ رہا ہے, جی ہاں لہذا ٹیچر ہے. ٹیچر کی عقل نظر آ رہی ہے؟ جی نہیں. تو اس نے کہا ہمارا ٹیچر اس کو عقل نہیں ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس واقعے میں جو بات کہی گئی ہے اس بچے کی زبانی دنیا میں ایسا ہوا یا نہیں ہوا ہے تو اللہ جانے, مگر جو مثال ہے نا بالکل صحیح ہے. تو وہ لوگ جو قرآن کو کسی طرح سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے الفاظ وہی الفاظ نہیں ہیں جو جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے, کہیں نہ کہیں نبی بھولے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی لفظ بدل گیا ہے, وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے. تو ایک تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو قرآن نازل ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے. کیوں دیتے تھے؟ تو علماء نے دو باتیں کہی ہیں. ایک بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کو سنتے تھے تو اس کیفیت میں جس میں آپ کے جسم کی طاقت جیسے ختم ہو رہی ہے, آپ کو ڈر لگتا کہ میں بھول نہ جاؤں, آپ جلدی جلدی ریپیٹ کرنے لگتے, زبان سے ہونٹوں سے جلدی جلدی کہہ رہے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کرتے تھے کہ بھول نہ جاؤں. اسی پر اللہ نے جواب دیا کہ تم مت ڈرو, تمہارا کام یہ نہیں ہے, تمہارا کام ہے صرف سننا, آگے اس کو ریکارڈ کر دینا, آگے اس کا لوگوں تک پہنچا دینا, ہمارا کام ہے, تمہارا نہیں. 14 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے, بھیجا ہے. اور سارے علماء و مفسرین کے نزدیک اس آیت میں لفظ ذکر کا مطلب ہے القرآن. اللہ تعالیٰ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے, کرتے ہیں. میرے بھائیوں, واقعتاً قرآن کا ایک معجزہ صاف صاف یہ نظر آتا ہے کہ اس امت میں قرآن کے نازل ہونے کے بعد کاؤنٹ لیس حافظ ہیں, کاؤنٹ لیس. کتنے حافظ ہیں آپ شمار نہیں کر سکتے. اور میرے بھائیوں, فخر ہونا چاہیے ہم لوگوں کو, ہندوستان کے مسلمانوں کو. سب سے زیادہ حافظ ہندوستان میں پائے جاتے ہیں, اس کے بعد پاکستان میں پائے جاتے ہیں,
اس کے بعد انڈونیشیا میں پائے جاتے ہیں، اس کے بعد بنگلہ دیش میں پائے جاتے ہیں، اس کے بعد ملیشیا میں پائے جاتے ہیں، اس کے بعد عرب کنٹریز میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن کا اعجاز نہیں ہے، جن کی مدر ٹنگ قرآن ہے ان کو جلدی یاد نہیں ہوتا، اور جن کی مدر ٹنگ نہیں ہے، دیہات چھوٹا سا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا، ایک ایسا دیہات کہ جہاں پر کھانے کو میسر نہ ہو، سڑک بنی نہ ہو، اسکول بھی نہ ہو، اور بیچارے کوئی سیدھے سادے مولوی صاحب وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں، بچوں کو قرآن یاد کراتے ہیں، اور وہ بچہ جس کی زبان ہندی اور ملیالم اور چائنیز اور ملائی اور انڈونیشین اور عجیب عجیب زبانیں ہیں جن کو بچہ بولتا ہے، وہ بچہ قرآن کو یاد کرتا ہے، جلدی یاد کرتا ہے، حافظ بن جاتا ہے۔ یہ بتائیے کیا یہ قرآن کا اعجاز نہیں ہے؟ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ یو پی کے شہر دریاباد کے تھے، پہلے انگلش کے وہ سب سے بڑے ماہر تھے اپنے زمانے میں انڈیا کے اندر، اور ایک دم فیشنیبل آدمی تھے، شاید نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اتنے بڑے اسکالر تھے کہ اسلام پر عجیب عجیب باتیں بولتے تھے، اور اسی کیفیت میں تھے، اچانک اللہ نے کیا ہدایت دی معلوم نہیں، ایک دم پلٹ گئے، اور ایسے پلٹے کہ سیدھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے، اور وہاں ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے صوفیوں کے طریقے کے مطابق، اور پھر جو بدلے عالموں سے بڑھ گئے، قرآن سیکھا، اس کی حدیثیں تفسیریں دنیا جہان کا پڑھ ڈالا، اتنا پڑھا کہ ہندوستان کے علماء نے بغیر کسی اسلامی یونیورسٹی میں پڑھے ان کو لفظ مولانا کا خطاب دے دیا، اور اس کے بعد مولانا عبد الماجد دریابادی نے انگلش میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کی انگلش تفسیر قرآن اور عیسائیت اس ٹاپک پر آج بھی آخری کتاب ہے۔ انہوں نے قرآن کی مختلف آیتوں میں عیسائیت کی پوری تاریخ بیان کر ڈالی ہے، ایسی بیان کی ہے آپ اگر پڑھو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ تو وہ جو ہے ہفتہ واری پیپر بھی اردو میں نکالتے تھے، اور اس پیپر کا نام ہی تھا سچی باتیں۔ وہ مشکل سے 8 پیجز کا ہوتا تھا، یعنی ہمارا جو ہاتھ ہے اس کے سائز کا، مگر اس 8 صفحے میں 8000 صفحوں کا علم ہوتا تھا، اور وہ جب چھپ کر آتا تھا تو علماء اور غیر علماء، میرے ندوے کے پڑھنے کے زمانے تک میں نے دیکھا کہ بےتابی سے انتظار کرتے تھے، اور جب سچی باتیں پہنچتی تھی، وہ پیپر پہنچتا تھا، تو اس کے اوپر جلدی سے جھپٹ کر پڑھنے کی کوشش ہوتی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ لائبریری میں بہت لمبا ٹیبل تھا جس پر دنیا بھر کے اردو، عربی کے اور انگلش کے جو ہے تو وہ میگزینز اور فورٹ نائٹس پیپرز اور رسالے آتے تھے ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس میری آنکھوں کے سامنے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ جب لائبریری میں داخل ہوتا تو وہ اپنی نظروں سے سچی باتوں کو سب سے پہلے تلاش کرتا، اور کبھی کبھی ایک ساتھ 2 اور 4 ہاتھ ایسے پہنچتے کہ پھٹنے کا ڈر لگتا، اور پھر خود ہی کوئی 3 جو ہے ایثار کر کے کہ وہ پھٹ نہ جائے کسی کو دے دیتے، اور پھر بار بار پڑھتے۔ ان سچی باتوں میں مولانا عبد الماجد دریابادی نے ایک دفعہ لکھا کہ عیسائی دنیا بھی عجیب ہے۔ پہلے وہ واقعہ لکھتے تھے، عیسیٰ ان کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ یا تو ویٹیکن اٹلی کے یا پھر کسی اور جگہ کے 2 پادری فادر عیسائی، ان کے بارے میں ڈکلیریشن آیا کہ انہوں نے انجیل کو بائی ہارٹ یاد کر لیا۔ پوری عیسائی دنیا نے کیا جشن منایا، ان کو ملینز آف ڈالرز جو ہے انعام میں مل گئے، اور ان کو جگہ جگہ بلایا گیا، ان کے جلسے ہوئے۔ 2
آج تک 2 عیسائیوں انجیل کو بائی ہارٹ یاد کیا ہے۔ انجیل قرآن کی طرح 6666 آیتوں پر ہے، اصل عبرانی زبان میں وہ چند صفوں کی بھی کتاب نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر مولانا عبد المجید دریابادی نے سچی باتوں میں لکھا، اور آپ اس واقعے سے سمجھ جائیے وہ اسی طرح کی بڑی نادر عجیب عجیب باتیں ڈھونڈ کے لاتے تھے اور اس کو شائع کرتے تھے کہ 2 پادریوں نے انجیل یاد کر لیا تو عیسائی دنیا میں فخر کی ایک کیفیت ہو گئی۔ اور یہاں چھوٹے سے چھوٹے گاؤں چلے جائیے کہ اس کے اندر جو ہے بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، پورا قرآن یاد ہے، ایز اٹ از سناتے ہیں۔ یہ فخر کی بات نہیں، یہ خود قرآن کریم کا ایک عجیب و غریب معجزہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، عمر کے اس حصے میں چاہتا ہوں آپ بھی حافظ بن جائیں، آپ بھی حافظ بنیے۔ آپ حافظ کیسے بنیں گے؟ آپ اس طرح سے بنیں گے کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور میں ان کا پھر نام بھول رہا ہوں، تو ان کی یہ تمنا تھی کہ ہر مسلمان مرد اور عورت حافظ بن جائے، ہر جتنی آبادی اتنی۔ کہتے تھے ان سے کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہتے تھے دیکھو، ہر شخص جس عمر میں ہے وہ کیا کرے، میری بات سنے، قرآن یاد کرنا شروع کر دے، روزانہ 2 آیتیں، 4 آیتیں، 5 آیتیں، صفحہ آدھا صفحہ روزانہ یاد کرے، اور جو یاد کرے وہ نمازوں کی سنت میں بار بار دہراتا رہے، جو یاد کرے اس سنتوں میں وہی پڑھے، خالی بیٹھا ہے اس کو دہرائے۔ اگر اس نے قرآن کو یاد کیا، جتنا بھی یاد کیا، اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ جس کو حافظ بننا ہے 1 سال میں بنے، 2 سال میں، 3 سال میں، اگر زیادہ ٹائم لگے گا تو گناہگار ہوگا، یہ تو کہیں نہیں آیا۔ آپ 15 سال میں یاد کیجئے، 50 سال میں یاد کیجئے، یاد کرتے جائیے کرتے جائیے کرتے جائیے۔ اگر اللہ کو یہ منظور ہے کہ آپ کی عمر لمبی ہو اور آپ قرآن کو یاد کر لیں، الحمدللہ آپ حافظ بن گئے۔ لیکن اگر ایسا ہوا آپ نے قرآن تھوڑا سا یاد کیا، زیادہ یاد کیا، 1/3 یاد کیا، 2/3 ہو گیا، جو بھی ہوا، اور آپ کا وقت آ گیا، آپ دنیا سے چلے گئے، اب کیا ہوگا بتائیے؟ کتب من حفظۃ القرآن، تو ان کو بھی قرآن کے حافظوں میں شمار کیا جائے گا۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کو قرآن حفظ کرنا ہے تو اس کا بدلہ آخرت میں لینا ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے اس کا بدلہ آخرت میں لینا ہے، آپ کا ہر نیک عمل آپ کو آخرت میں لینا ہے، دنیا میں لینا ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے قرآن تھوڑا یاد کیا، زیادہ یاد کیا، اور وقت آ گیا آپ چلے گئے، میں چلا گیا، دنیا میں حافظ نہیں بن سکا، مگر آخرت کے حافظوں میں شمار ہوگا، اور کیا چاہیے؟ تو یہ کہتے تھے۔ تو برسبیل تذکرہ میں نے عرض کیا کہ جو ہے ہم بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس پر ہم اپنا آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کو سننا شروع کیا تو آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دینے لگے تھے، اور یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس نے جب سب سے پہلے حضرت سعید بن جبیر کو سنائی تو انہوں نے ویسا ہی کر کے بتایا، اور جب حضرت سعید بن جبیر نے دوسرے حضرات سے ذکر کیا تو انہوں نے بھی ویسا ہی کیا۔ تو ان لوگوں نے اپنے ہونٹوں کو حرکت کیوں دی، یہ تھا سوال۔ اب آپ اس کا مجھے جواب دینے کی کوشش کیجئے، امید ہے کہ آپ صحیح جواب تک پہنچ جائیں گے، اور اگر نہیں پہنچے تو انشاءاللہ پھر اللہ مجھے توفیق دے گا، میں عرض کروں گا۔ اس طریقے سے ہو جائیں۔ سنت پہ عمل کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہلاتے تھے، اسی طرح ہم بھی ہلا رہے ہیں، تو سنت پہ عمل کر رہے تھے۔ حبیب بھائی اللہ آپ کے علم میں زیادتی دے، برکت دے، ماشاءاللہ آپ نے بہت پیاری بات کہی۔ ہمارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو انہوں نے سنت کے طور پر سیو کیا اور بتا دیا۔ یعنی بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر اتفاق ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں لائی گئیں،
آپ نے ایک کھجور کھایا اور اس کھجور کے کھانے کے بعد پھر کوئی حدیث ذکر فرمائی. اب جس صحابی نے اس حدیث کو کسی کو بھی سنایا، کسی کو بھی صحیح بات، سنانے سے پہلے انہوں نے کھجور کھائی، پھر لوگوں سے کہا تمہیں پتا ہے میں کیوں کھجور کھا رہا ہوں؟ پوچھا، میں کہا کیوں کھا رہے ہو؟ کہا میں جو حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس سے پہلے نبی نے کھجور کھائی تھی اور پھر یہ حدیث سنایا تو میں بھی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا غالبا. جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ ایسا ہوا ہے. صحیح بات. ایک تو یہ جو ابھی حبیب بھائی نے فرمایا بالکل سچ فرمایا کہ سنتوں پر عمل کے ایسے عاشق تھے کہ اس کو انہوں نے ذکر کیا، مگر اس کے اندر ایک باریک بات چھپی ہوئی ہے. وہ کیا ہے میرے بھائیو؟ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو حدیثوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، دشمنان اسلام یا سر پھرے مسلمان جو دوسروں کی باتوں میں آ گئے کہ یہ حدیثیں سچی ہیں، ایز اٹ از ہیں، کیسے مانیں گے؟ کہیں تو بھول ہوئی ہوگی، کسی صحابی سے بھول ہوئی ہوگی، کسی سے ایسا ہوا ہوگا، ویسا ہوا ہوگا. تو اس کے جوابات میں ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں صرف اتنی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہے کوڈ ہوئے، ارے وہ الفاظ جس طرح سے بولے گئے وہ تک کوٹ کر دیا گیا. تو جس قوم کے افراد نے ان سارے ایکشنز کو بھی دکھایا جو اس حدیث کے وقت ہوئے تھے، تو آپ ان سے ان کے اوپر یہ الزام لگائیں گے وہ بھول گئے ہوں گے، وہ وہی الفاظ کیسے بولیں گے؟ تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اس بات کے کہنے کا کہ صرف حدیثیں نہیں بیان کی گئیں بلکہ اس کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ تک سنایا گیا. تو یہ اللہ کا انعام ہے. اور اب بات ہے کہ اب اس حدیث میں ہم نے کیا سنا؟ قرآن جمع ہوا، اللہ نے جمع کیا، اللہ نے اس کی ذمہ داری لی، اللہ نے نبی کو یاد کرایا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنوایا. اب وہ قرآن ہمارے درمیان کیسا ہے؟ دنیا کے مسلمانوں کو چھوڑ دیجئے، یہاں اس وقت 6 اور 1 7 مسلمان بیٹھے ہیں، 6 آپ حضرات ہیں، 1 میں ہوں. آپ کے کہنے سے پہلے کیا میں آپ 6 حضرات کے سامنے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں نے قرآن پر بھرپور عمل کیا ہے؟ نہیں کر سکتا، میں بھی گناہ گار ہوں. کیا میں آپ 6 کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں میں قرآن کو ایسا پڑھتا ہوں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے؟ نہیں کر سکتا. تو میرے بھائیوں ہم سب گناہ گار ہیں. ہاں ایک کام کرنا ہے. عجیب و غریب بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب و غریب قرآن دیا ہے. ابھی اس سوال کے جواب میں ہم 7 مسلمان بے بس ہیں، ہم 7 پریشان ہیں. اب ہم کیا کریں؟ کیسے قرآن کو ویسے پڑھیں جیسے اللہ چاہتا ہے، کیسے قرآن کو ویسا سمجھے جیسے اللہ چاہتا ہے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ میں ایک انسان ہوں، آپ انسان ہیں. ہم کیا کریں کہ اس کے اعتبار سے جو ہے اللہ کے پاس قرآن کے بارے میں ہماری پکڑ نہ ہو؟ میرے بھائیوں اسی قرآن نے بہت آسان جواب دیا ہے. اس قرآن نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ ہر ایک کو مکلف نہیں بناتا مگر اتنا ہی جتنا اس کے بس میں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن ہم کتنا اچھا پڑھ سکتے ہیں، اپنے بس میں کتنا اچھا ہے اتنا کرنا ہے. ہمیں نماز پڑھنی ہے، جتنا ہمارے بس میں اتنی اچھی پڑھنی ہے. ہمیں ہر کام اتنا اچھا کرنا ہے جو ہمارے بس میں. اور ہمارا بس چھوٹا ہے، اس کے اندر گناہوں کی آمیزش ہے. اور اس کے بعد میں آپ جو ہے اللہ کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں. اگر میں مثال دوں کہ کھانا پکا ہوا بھی کھانا پکا کر لا رہی ہے اور چمچہ اوپر رکھا ہوا ہے، وہ چمچہ زمین پر نیچے گر گیا. آپ کا گھر صاف ستھرا ہے، آئینے کی طرح چمکتا ہے، لیکن وہ کٹورا جس میں سالن اور بریانی اور کھانا پی رہا تھا، اللہ آپ کو خوب کھلائے، تو وہ رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ حبیب بھائی نے ہم لوگوں کو خوب مزے کے کھانے کھلائے ہیں، دل کھول کے، اللہ ان کی کمائی برکت دے. تو رکھا ہوا ہے اور وہ چمچہ جو تھا وہ نیچے گر گیا.
اگر اسی چمچے کو اٹھا کر میری بیوی، میرا بیٹا یا میں خود ایسے اٹھاؤں جو زمین پر گرا، اور اسی سے جو کھانا کٹورے میں رکھا ہوا ہے اس کو میں لینے کی دینے کی کوشش کروں، آپ کیا کریں گے؟ ارے 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 نیچے گر گیا تھا، اسے دھو کر لاؤ، ہے نا میرے بھائی؟ صحیح بول رہا ہوں نا؟ اب وہ جو نیچے گر گیا وہ خراب ہو گیا ہے، یا تو دوسرا چمچہ لایا جائے یا پھر جو ہے اسے دھویا جائے۔ ارے میرے بھائی، میرے یہ 2 ہاتھ، اس کی یہ 10 انگلیاں، میری زبان، میرے ہونٹ، میری آنکھیں، میرا کان، میرے پیر، میرے دل کے خیالات، یہ تو قرآن پڑھنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا گل کھلائے، اسی زبان کو ماشاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہا ہوں۔ ابھی میں گھر میں بلا وجہ اپنی بیوی پر، اپنے بچے پر غصہ ہوا اور چھوٹی غلطی تھی، میں نے زور سے ڈانٹ دیا، یا ابھی میں نے کسی سے بات کر رہا تھا، فون پر بات کر رہا تھا، گدھا کہیں کا وہ ایسا وہ ویسا، میں نے ایک لفظ بول دیا، اور اس کے بعد ماشاءاللہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ چمچہ نیچے گر گیا تو دھو کر لوگے یا دوسرا لوگے؟ تو اب زبان بھی کاٹ دو، دوسری زبان لے آؤ۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہارے بس میں کتنا اتنا ہی کر دو۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے زبان ابھی غلط استعمال کیا، لا الہ الا قرآن اللہ۔ پڑھنے کے لیے وہی زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں، یہی کر سکتا ہوں، اسے کاٹ کے دوسری تو نہیں لا سکتا۔ اتنا کر سکتا ہوں کہ پہلے، اس سے پہلے کہ میں نماز پڑھوں، اس سے پہلے کہ میں قرآن پڑھوں، اس سے پہلے میں کوئی کام کروں، اپنی اس غلطی کو یاد کر کے استغفر اللہ، اے اللہ ابھی میں نے یہ غلطی کی، اسے معاف کر دے۔ میری آنکھیں بہکی، میری زبان بہکی، میرے کان بہکے، میرے ہاتھ بہکے، میرے پیر لڑکھڑائے، اے اللہ پہلے اس کو معاف کر۔ بس اب وہ چیز پاک ہو گئی۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم کچھ بھی پڑھیں گے نا، کوئی بھی نیک کام کریں گے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ نے حدیث نمبر یہ 4 پڑھی یا 5 پڑھی؟ یہ اس میں جو لکھا ہوا لکھا ہے باب 4۔ اب ہمارے پاس یہ حدیث 5 میں ہے، ہمارے پاس یہ دیکھیے حدیث 5 نمبر حدیث ہے۔ یہ حدیث 4 لکھا ہوا ہے یہاں پر ہمارے۔ ایک